الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیاطین یعنی اپنے کفر کے سرداروں کی طرف خلوت میں اور تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں مہلت اور ڈھیل دیتا ہے۔ وہ اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، اندھے بن رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 کے حوالہ سے گزشتہ درس کے اندر گفتگو ہو چکی ہے۔ مزید 2-3 باتیں اس آیت کے حوالہ سے باقی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے اپنے سرداروں کے پاس کہ ہم تو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو منافقین کے مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منافقین کے مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں تھیں۔ نمبر ایک تو مذاق کی وہی صورت ہے جس کا یہاں ذکر آیا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار مذاق کے طور پر کرتے تھے، جیسا کہ خود وہ اپنے سرداروں کے پاس اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 2، مومنین جب صدقہ و خیرات کرتے تھے تو جو مومنین اپنی رضا اور خوشی سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تو ان پر ریاکاری کا الزام لگاتے تھے، اور جو مسلمان محنت اور مزدوری کر کے اپنی کمائی ہوئی تھوڑی بہت پونجی اور مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ اس تھوڑے سے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم۔ اور وہ لوگ جو اپنی رضا اور خوشی سے صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں،
ان پر بھی یہ ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں، اور وہ مومنین جو اپنی محنت اور مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو یہ منافقین ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، یعنی انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ایک تو صدقات و خیرات کرنے والے مومنین کا مذاق اڑانا، یہ ان کے مذاق کی ایک صورت تھی۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب مکرم، یہ منافقین ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ان کے احوال کو کھول دیا جائے۔ تو کل آپ انہیں کہہ دو کہ تم مذاق اڑا لو، جو تم اپنی محفلوں میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہو اڑا لو، جس بات سے تم ڈر رہے ہو کہ ہمارا یہ رویہ کھل نہ جائے کسی صورت کے ذریعہ سے، تو اللہ ضرور اس کو ظاہر فرمائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب مکرم جب آپ ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے کہ تم وہاں مجلس میں کیا باتیں کر رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو پھر ضرور کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو صرف شغل کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو تم انہیں فرما دو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یعنی اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا اور تصور تھا کہ تم ہنسی مذاق کا محل اور مقام اللہ کو اور اس کی آیات کو اور اس کے رسول کو بناتے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کے رسول کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو اللہ کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، یا کسی بھی نبی کا مذاق، یا ملائکہ میں سے کسی فرشتے کا مذاق، یا جنت دوزخ کا مذاق، یا دین کی کسی بھی بات کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کفار کی اس روش کا ذکر موجود ہے۔ منافقین کے علاوہ جو دیگر کفار تھے وہ بھی اپنے اپنے انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی نبی آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ یہ مضمون قرآن میں کئی مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو قرآن پاک میں یہ مضمون بھی کئی جگہ پر آیا ہے، وَحَاقَ بِهِمْ بِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ تو منافقین کے مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں تھیں۔ وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، جو زیادہ صدقہ دیتے ان کے بارے میں کہتے کہ یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔
جو غریب ہوتا اور وہ محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتا تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کا مذاق اڑاتے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور اسی طرح وہ خود اپنے سرداروں کے پاس اقرار کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے ہم جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا اسلام کی حمایت میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس مقصود ہمارا مذاق اڑانا ہے۔ تو وہ خود کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ تو یہ منافقین کے مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں تھیں جن کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اچھا، آگے ایک سوال ہے کہ جو لوگ اللہ کا یا انبیاء میں سے کسی نبی کا یا فرشتوں میں سے کسی فرشتے کا یا جنت دوزخ یا اللہ کی آیات میں سے کسی آیت کا یا دین کے جو شعائر ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، امور ہیں متعلقہ، ان میں سے کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا شرعی حکم کیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان کی ایسی باتوں کو دلچسپی سے سننا یا کسی پروگرام میں دیکھنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا خاص طور پہ 2 مقامات پہ ارشاد موجود ہے۔ ایک تو سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں عیب لگا رہے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ہماری آیتوں کا مذاق، ہماری آیتوں پر اعتراض اور نکتہ چینیوں سے وہ الگ ہو جائیں۔ اور اگر شیطان تجھے بھلا دے اور تجھے یہ ہماری ہدایت یاد نہ رہے اور تو ان کے پاس بیٹھ جائے تو فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، تو پھر جب یاد آ جائے اللہ کی یہ ہدایت، ہماری یہ ہدایت ان سے الگ رہنے والی یہ ہدایت، تو فوراً پھر ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو، ان سے الگ ہو جاؤ۔ تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر اعتراض کر رہے ہوں، اللہ کی آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کر رہے ہوں یا مذاق اڑا رہے ہوں تو ان سے آپ الگ ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان بھلا بھی دے جب فوراً یاد آئے تو فوراً ان سے الگ ہو جائیں، ان کے پاس مت بیٹھیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا سورۃ النساء میں ارشاد ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انکم اذا مثلهم، تو پس تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر اور مذاق چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ یقیناً تم بھی ان کی مثل قرار پاؤ گے، انکم اذا مثلهم۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بڑی سخت وعید فرمائی گئی ہے، اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے بارے میں کفر بکا جا رہا ہے، تو
ایسے لوگوں کے پاس ایسی مجلس میں مت بیٹھو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم ان کی مثل قرار پاؤ گے۔ تو پہلی جو آیت تھی سورۃ الانعام کی اور دوسری یہ آیت سورۃ النساء کی، ان دونوں آیتوں کو خاص طور پر وہ لوگ پیش نظر رکھیں جو ٹی وی پر یا موبائل پر یا میڈیا کے کسی اور ذریعہ سے ایسی محفلیں، مجلسیں اور پروگرام سنتے ہیں جن میں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور فنکشن کے موقع پر بعض اوقات اس طرح کی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جس میں فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کسی فرشتے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایسی محافل میں بیٹھنے کی، ایسے پروگرام سننے کی اور ایسے موقع پر وہاں دلچسپی کا اظہار کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم ان کی مثل قرار پاؤ گے۔ لہذا دین کا یا دین کی کسی بات کا یا دین کے شاعر کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور جو یہ عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہے جب تک وہ اس سے باز نہ آ جائیں۔ اور مزید ایک اور سوال ہے کہ تیسرا سوال کہ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں اور محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر مذاق اڑانے کی عادت یا خصلت پائی جاتی ہے، یا کسی حد تک ہم بھی مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیں، جہاں تک دین کی بات کا مذاق اڑانا، اس کا حکم تو بہت سخت ہے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ تو دین کی باتوں کے علاوہ ایسے افراد کا مذاق اڑانا جو سچے دیندار ہیں، علماء دین ہیں، تو دین کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے ان کا مذاق اڑانا یہ تو کفر ہے، کیونکہ یہ تو دین ہی کا مذاق قرار پاتا ہے۔ اور ویسے مومنین کا مذاق اڑانا اپنی دل لگی کے لیے، تو یہ مذاق اڑانا جو دوسروں کی تحقیر کا سبب بنتا ہے اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات اور خرابیوں کا باعث بنتا ہے، اس مذاق کی بھی ممانعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ نہ کسی قوم کے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جائے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی کسی قوم کی عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جائے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ تو یہاں مومنین مرد اور مومنہ عورتوں کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، کیونکہ مذاق عمومی طور پر وہ شخص اڑاتا ہے دوسرے کا جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے۔ اپنا مذاق اڑایا جانا پسند نہیں کرتا، لیکن دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس میں دوسرے کی تحقیر اور تکبر پایا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا، اور دوسرا یہ دل آزاری کا سبب ہے اور گناہ کا کام ہے۔ تو لہذا بعض فنکشنوں میں یا بعض حالات میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی جو مسلمانوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، ایسا مذاق جو دل آزاری کا سبب ہو، تو اس کی ممانعت ہے اور اس پر آخرت میں گرفت ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور
اس عادت کو بالکل ختم کیا جائے۔ ہاں صرف خوش طبعی کرنا، جیسے نہ تو دوسرے کی دل آزاری ہو، نہ دوسرے کی تحقیر ہو، نہ کسی اور خرابی کا یہ عمل سبب بنتا ہو، تو ایسی خوش طبعی وہ جائز ہے اور اس کا سنت سے ثبوت ہے، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ ترمذی کی سند حسن کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے حدیث کی روح سے۔ تو لہذا اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ سے یہ مذاق اڑانے کی عادت کو ختم کیجیے۔ آگے جو 15 نمبر آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان منافقین کے ساتھ ان منافقین کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ استہزاء یعنی مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ ایک تمہید اچھی طرح سے پہلے وہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں، عربی زبان میں کسی برے کام کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے، بین ہی اس برے کام کی سزا اور بدلے کے لیے بھی وہی لفظ بولا جاتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہے، جزاء سیئات سیئات مثلھا، برائی کی سزا اسی کی مثل برائی ہے۔ تو اب پہلے جو زیادتی والا عمل کیا گیا ہے تو اس عمل کو سیئہ برائی کہنا یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو واقعتاً برائی ہے، لیکن اب کسی نے جو برائی کی ہے، برا کام کیا ہے، زیادتی وغیرہ کی، ظلم کیا، اب اس کی سزا اور اس کا بدلہ جو ظاہری طور پر اس کا ہم شکل ہے، تو اس کو بھی سیئہ برائی کہنا یہ حقیقت میں تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ عدل کی صورت ہے، یعنی برائی کا بدلہ اور برائی کی سزا تو وہ عدل ہے، لیکن اس کو بھی ہم شکل ہونے کی وجہ سے علی سبیل المشاکلت برائی کہا گیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اتنی ہی اور ویسی ہی اور اس پہ زیادتی کرو جتنی اس نے اور جو زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ اور اسی طرح وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے تو اسی کی مثل تم تکلیف دو۔ اب جو پہلے عمل کیا گیا ہے کہ زیادتی کرنا اور تکلیف پہنچانا، تو زیادتی کرنے کو اعتداء کہا گیا، زیادتی کرنا، اسی طرح تکلیف پہنچانے کو عقاب کہا گیا۔ تو اب اس کا جو بدلہ اور سزا تھی وہ چونکہ ظاہری شکل میں اسی کی مثل تھی تو اس کو بھی اعتداء اور عقاب کہا گیا ہے۔ اسی طرح مزید آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو ایک جگہ ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ تو خادعہم، لفظ خادع کا اللہ کی ذات پہ اطلاق کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ معاملہ کرے گا وہ تو ان کے دھوکے کی سزا ہے۔ تو اب لفظ دھوکہ جس طرح منافقین کے عمل کے لیے بولا گیا تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے سزا ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو لفظ استہزاء آیا ہے تو منافقین کا جو استہزاء ہے اس کی جو مختلف شکلیں آپ سن چکے ہیں۔
تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اس استہزاء کی جو سزا دے گا تو اس پر بھی استہزاء کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ مکر آیا ہے تو ماکروا و ماکر اللہ، تو کفار اپنے مکر و فریب کر رہے تھے، وہ ایک برا عمل تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے مکر کو دفع کرنے کے لیے جو خفیہ تدبیر فرمائی، یا اللہ تعالیٰ انہیں جو اس کی سزا دے گا اس پر بھی لفظ مکر کا اطلاق کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان میں کسی برے عمل کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس برے کام کی جو سزا اور بدلہ ہے اس کے لیے بھی وہی لفظ علی سبیل المشاکلت استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا استہزاء فرمانا ہے تو اس کی ایک شکل تو وہ سزا ہے، وہ سزا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے، کیونکہ منافقین جو مذاق اڑاتے تھے اور نفاق کو اختیار کرتے تھے تو اس کی دنیا میں ایک سزا تو یہ تھی کہ ان سے مسلمانوں کا اعتبار اٹھ گیا اور مسلمانوں کی نظروں میں وہ بے وقار ہو گئے، اور کئی دفعہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے پکڑے جاتے تھے تو پھر انہیں جھوٹی قسمیں کھانا پڑتی تھیں اور ذلت و رسوائی سے انہیں دوچار ہونا پڑتا تھا، شرمندگی ندامت اٹھانا پڑتی تھی، پھر جھوٹ بولنا پڑتا تھا، اور پھر منافقین بعض اوقات وہ باقاعدہ جسمانی سزا بھی دنیا میں دی گئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ دنیا میں سزا اور پھر ایک آخرت میں سزا ہے جہنم کی۔ اور اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر موجود ہے کہ جب مومنین اپنے نور کی روشنی میں جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے تو منافقین بھی پیچھے پیچھے اس روشنی کے دائرے میں، اس روشنی کے زیر اثر وہ آ رہے ہوں گے، اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے، منافق مرد اور منافق عورتیں، کہ اے مسلمانوں انظرونا، ذرا ٹھہر جاؤ، ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ تو انہیں کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹ جاؤ اور پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں سے روشنی جا کے حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو روشنی تھی ایمان کی اور نیک عمل کی، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اب دنیا میں واپس لوٹ جاؤ اور جا کر وہ ایمان لاؤ اور وہ نیک عمل کرو اور اس سے وہ روشنی حاصل کرو جیسے ہم نے روشنی حاصل کی ہے۔ پھر اچانک مومنین کے منافقین کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر دروازہ ہوگا، تو اس دیوار کے اندرونی طرف، دروازے کے اندرونی طرف مومنین ہوں گے اور ان پہ رحمت ہوگی، اور اس دیوار کے بیرونی جانب منافقین ہوں گے اور ان پر عذاب ہوگا۔ تو یہ بھی ایک مذاق کی صورت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر پر کچھ افراد آئیں گے، تو نبی کریم علیہ السلام پہلے انہیں فرمائیں گے کہ بھی یہ ان کو میرے پاس آنے دو، یہ تو میرے اصحاب ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ قریب آئیں گے حوض کوثر پر تو پھر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے طرف سے نئی باتیں نکال لی تھیں، دین کی نئی باتیں نکال لی تھیں، اور یہ سنت کے راستے سے اور قرآن کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ تو اب پہلے وہ حوض کوثر پر آئیں گے اور پھر ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا، یہ بھی ایک استہزاء کی شکل ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں 30ویں پارے میں موجود ہے یضحکون من الکفار، تو جو مومنین ہیں وہ کفار پر ہنسیں گے، وہ اپنے تختوں پر بیٹھ کر نظارے کر رہے ہوں گے، تو کافروں کے ساتھ جو وہ معاملہ ہو رہا ہوگا قیامت والے دن ذلت و رسوائی والا، تو وہ منافقین ان کفار پر ہنسیں گے جس طرح وہ کفار مسلمانوں پر دنیا میں ہنسا کرتے تھے۔ تو یہ استہزاء کی جو سزا ہے منافقین کے استہزاء کی اور کفار کے استہزاء کی، تو اس کی مختلف شکلیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کی سزا دیتا ہے، اور وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ
اس آیت کا جو حصہ رہ گیا ہے وَيَمُدُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔